اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن صحابی کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے ان کا نام ہے عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ۔ عرصہ دراز تک بڑی نفرت، حقارت، بے رخی اور بے اعتنائی میں مبتلا رہنے کے بعد بالآخر 9 ہجری میں عرب کا ایک بادشاہ اسلام سے متاثر ہوا۔ ایمان قبول کرنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کرنے کا شوق اس کے دل میں سمایا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ بادشاہ کون تھا؟ یہ جلیل القدر صحابی حضرت عدی رضی اللہ عنہ تھے، جن کے والد حاتم طائی کو سخاوت کے سلسلے میں ضرب المثل کے طور پر مانا جاتا ہے۔ قبیلہ طوئی کے حاتم طائی کی وفات کے بعد سلطنت کی ذمہ داری ان کے بیٹے جناب عدی کو سونپ دی گئی اور پورے قبیلہ نے اپنی آمدنی کا چوتھائی حصہ ان کے لیے مخصوص کر دیا اور ان کے حکمران بننے پر خوشی کا اظہار کیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ طور پر اسلام کی دعوت پیش کی اور عرب جوک در جوک حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے، یہ صورتحال دیکھ کر جناب عدی نے خطرہ محسوس کیا کہ اگر عام لوگ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہوتے رہے تو بالآخر ہماری سلطنت بھی جاتی رہے گی۔ تو انہوں نے اسلام کی اشاعت کو روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض و عناد کی انتہا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت کا یہ سلسلہ 20 سال تک جاری رہا۔ بالآخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اسلام قبول کرنے اور ہدایت کی راہ اختیار کرنے کے لیے انہیں ان شرح صدر کی عظیم نعمت سے نواز دیا۔ جناب عدی رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کی ناقابل فراموش داستان ہم آپ کو انہی کی زبانی سناتے ہیں، کیونکہ اس داستان گوئی میں وہی اس کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ جناب عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سنا تو میرے دل میں اس قدر نفرت پیدا ہوئی کہ شاید ہی کسی عرب باشندے کے دل میں اس جیسی نفرت ہو۔ میں اپنے علاقے اور قوم کا ایک باوقار اور معزز فرد تھا اور عقیدتاً نصرانی تھا، اور دوسرے عرب بادشاہوں کی طرح میں بھی اپنی رعایا سے ان کے مال کا چوتھائی حصہ لیتا تھا۔ پہلے مرحلہ پر تو میں نے نفرت اور حقارت کی بنا پر کوئی پرواہ ہی نہ کی، لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و شوکت میں اضافہ ہوا اور آپ کے لشکر کو سرزمین عرب میں 400 فتوحات ہوئیں تو پھر میں نے اپنے دل میں خطرہ محسوس کیا اور اونٹ چرانے والے اپنے غلام سے کہا کہ آج کے بعد چاق و چوبند اور طاقتور اونٹنیاں ہر دم میرے لیے تیار رکھو اور ایسی سدھائی ہوئی ہوں کہ سفر میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ ایک دن صبح سویرے میرا یہی غلام دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آقا، اگر لشکر اسلام آپ کے علاقے پر یلغار کر دے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ میں نے گھبراہٹ میں اس سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا، میں نے آج گھروں میں جھنڈے لہراتے دیکھے ہیں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آج لشکر اسلام نے ہمارے علاقے میں یلغار کی ہے اور متعدد گھروں پر قبضہ کیا ہے۔ میں نے اپنی گرفتاری کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے اسے کہا، جلدی سے وہ اونٹنیاں میرے لیے پیش کرو جنہیں تیار کرنے کا میں نے تمہیں حکم دیا تھا۔ اسی وقت وہ اونٹنیاں میرے سامنے لائی گئیں اور میں اپنے اہل خانہ کو ان پر سوار کر کے ملک شام کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ میں اپنے ہم مذہب نصرانیت کے علمبردار لوگوں کے ساتھ رہ سکوں۔ ہوا یہ کہ اس میں جلد بازی اور گھبراہٹ میں اپنے تمام خاندان کو اس سفر میں ہمراہ نہ لے سکا، لیکن جب میں خطرناک اور کٹھن راستوں سے گزرا تو بعض افراد راستے ہی میں ہلاک ہو گئے۔ اس افراتفری میں میری ہمشیرہ نجد ہی میں رہ گئی، اس کو اپنے ساتھ میں نہ لا سکا، جس کا مجھے بہت زیادہ صدمہ تھا، لیکن اب میرے لیے واپس لوٹنے کی صورت بھی نہ تھی۔ اس غم میں غلطاں اور پریشاں کٹھن راستوں سے گزرتا ہوا شام پہنچ گیا اور وہاں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ یہاں نصرانیت کا غلبہ دیکھ کر مجھے دلی سکون ہوا، لیکن اپنی ہمشیرہ کی جدائی اور اس سے پیش آنے والے خطرات کا صدمہ مسلسل دامن گیر رہا۔ مجھے یہ اطلاع ملی کہ میرے وہاں سے کوچ کرنے کے بعد اس لشکر اسلام نے ہمارے گھروں پر حملہ کیا اور پورے علاقے کو فتح کرنے کے بعد میری بہن کو دیگر قیدیوں کے ساتھ گرفتار کر کے یثرب لے گئے اور انہیں مسجد کے ایک دروازے کے ساتھ ملحقہ حوالات میں بند کر دیا۔ مجھے یہ اطلاع ملی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز حوالات کے پاس سے گزرے تو میری بہن پکار اٹھی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ فوت ہو چکا ہے اور میرا نگران آنکھوں سے اوجھل ہے، مجھ بیچاری پر احسان کیجیے، اللہ آپ پر احسان کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، تیرا نگران کون ہے؟ اس نے بتایا کہ میرا بھائی عدی بن حاتم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جو اللہ اور اس کے رسول سے راہ فرار اختیار کر چکا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل دیے اور میری بہن کو اسی حالت میں رہنے دیا۔ جب دوسرا دن ہوا تو میری بہن نے چھٹکارے کے لیے دوبارہ اپنی معروضات پیش کیں
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حسب سابق جواب دیا۔ جب تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو میری بہن مایوسی کی وجہ سے خاموش تھی، تو پیچھے سے ایک شخص نے اشارہ کیا کہ آج رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں اپنی معروضات پیش کرو۔ تو بہن کو حوصلہ ہوا اور اٹھ کر یہ عرض پیش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد فوت ہو گئے ہیں اور نگران آنکھوں سے اوجھل ہے، مجھ پہ احسان کریں، اللہ آپ پر احسان کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج سے تو آزاد ہے۔ تو اس نے عرض کی کہ میں سرزمین شام میں مقیم اپنے خاندان کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جلد بازی سے کام نہ لو، جب تک تمہیں اپنی قوم کا کوئی ایسا قابل اعتماد شخص نہ ملے جو تمہیں شام تک پہنچانے کی ذمہ داری لے، اس وقت تک یہ سفر اختیار نہ کرنا، اور جب کوئی شخص مل جائے تو مجھے بتانا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو بہن نے اس شخص کے متعلق دریافت کیا جس نے آج سے اسے بات کرنے کا حوصلہ دلایا تھا، تو اسے بتایا گیا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر وہ کچھ عرصہ وہیں مقیم رہی۔ چند دنوں کے بعد مدینہ منورہ میں ایک قافلہ آیا جس میں ایک مسافر ہمارے قبیلے کا بھی تھا۔ اسے دیکھ کر میری بہن بہت خوش ہوئی اور اسی وقت رحمت دو عالم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج مدینہ میں ایک قافلہ آیا ہے جس میں ہمارے قبیلے کا ایک با اعتماد شخص بھی ہے، وہ مجھے بحفاظت ملک شام میں اپنے خاندان تک پہنچائے گا، از راہ کرم مجھے اجازت دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے لباس، اونٹنی اور زاد راہ دے کر اس قافلے کے ساتھ روانہ کر دیا۔ جناب عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس کے بعد ہمیں وقتاً فوقتاً ہمشیرہ کے متعلق مختلف خبریں پہنچتی رہیں اور ہم شدت سے اس کی آمد کا انتظار کرنے لگے، لیکن ہمیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہمشیرہ کے ساتھ حسن سلوک کی جو خبر ملی تھی، دل انہیں تسلیم نہیں کرتا تھا، کیونکہ مجھے اس بات کا احساس تھا کہ میں نے اپنے دور حکومت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ نہیں کیا تھا۔ بخدا ایک روز میں اپنے اہل خانہ میں بیٹھا کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عورت اونٹنی پر بیٹھی آہستہ آہستہ ہماری طرف آ رہی ہے۔ میں پکار اٹھا کہ یہ تو حاتم کی بیٹی معلوم ہوتی ہے، اور حقیقت میں بھی وہی تھی۔ جب وہ ہمارے پاس پہنچی تو غصے سے مجھ پر برس پڑی اور مجھے لاپرواہ، ظالم اور بے وفا قرار دیتے ہوئے کہنے لگی، کیا تمہیں شرم نہ آئی کہ اپنے بیوی بچوں کو تو ساتھ لے آئے اور اپنے باپ کی آبرو، اپنی عزت کو وہیں چھوڑ آئے؟ تمہارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ میں نے کہا، بہن ناراض نہ ہو، اپنی زبان سے خیر کے کلمات بول، بیٹھ کچھ آرام تو کر، آپ تھکی ہوئی ہیں۔ میں مسلسل اسے نرم لہجے میں راضی کرنے کے لیے کوشاں رہا، بالآخر وہ راضی ہو گئی اور پھر اس نے اپنی پوری داستان مجھے سنائی۔ یہ واقعات بالکل اس کے مطابق تھے جو مختلف ذرائع سے مجھے معلوم ہوئے تھے۔ وہ بڑی دانشمند، زیرک اور محتاط عورت تھی۔ میں نے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دریافت کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس کی رائے معلوم کی۔ اس نے مجھے کہا کہ بھائی جان، فوراً ان سے ملاقات کریں، اگر وہ نبی ہیں تو یقیناً ملاقات میں سبقت کرنے پر آپ کو درجہ ملے گا، اگر وہ بادشاہ ہیں تو ان کی بارگاہ میں آپ کو رسوا نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رخت سفر باندھ لیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کے لیے بغیر کوئی ضمانت حاصل کیے مدینہ منورہ کی طرف چل پڑا۔ البتہ مجھے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی خواہش ہے کہ میں کسی طرح آپ کے زیر اثر آ جاؤں۔ میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت مسجد میں تھے۔ میں نے سلام کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تم کون ہو؟ میں نے عرض کی کہ عدی بن حاتم۔ آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا، میرا ہاتھ پکڑا اور گھر کی طرف چل دیے۔ اس دوران میں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا کہ ایک نحیف لاچار بڑھیا نے آپ کا راستہ روکا۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ اس نے اپنی کوئی ضرورت آپ کی خدمت میں پیش کی جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت پورا کر دیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، بخدا یہ بادشاہ نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور آگے چل دیے، یہاں تک کہ ہم گھر پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تکیہ مجھے دیا کہ اس پر بیٹھ جاؤ۔ میں شرمایا اور عرض کی، حضور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس پر بیٹھیں، لیکن آپ نے مجھے حکم دیا کہ تجھی کو اس پر بیٹھنا ہوگا۔ میں آپ کا حکم مانتے ہوئے اس پر بیٹھ گیا اور خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر بیٹھے، کیونکہ گھر میں اس کے علاوہ کوئی بھی اور چیز نہیں تھی۔ میں نے اپنے دل میں کہا، اللہ کی قسم یہ کسی بادشاہ کی عادت نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا تم نصرانیت اور لاطینیت کے مابین مذبذب تو نہیں؟ میں نے عرض کی کہ بالکل آپ کا ارشاد درست ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اپنی قوم کے مال و دولت میں سے چوتھائی حصہ نہیں لیتے جو کہ خود تیرے دین کی روشنی میں تیرے لیے حلال نہیں ہے؟ میں نے کہا، بالکل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درست فرمایا اور مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پھر آپ مجھ سے مخاطب ہوئے اور ارشاد فرمایا،
عدی شاید تجھے دین اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کی موجودہ حالت زار اور غربت و مفلسی روک رہی ہے۔ اللہ کی قسم عنقریب ایک دن آئے گا کہ مسلمانوں میں مال اتنا وافر ہو جائے گا کہ کوئی شخص تمہیں صدقہ قبول کرنے والے نہ ملے گا۔ اے عدی شاید تجھے اس دین کو قبول کرنے سے مسلمانوں کی قلت اور دشمنوں کی کثرت روکتی ہے۔ اللہ کی قسم تم عنقریب سنو گے کہ پورے خطہ عرب میں اسلامی پرچم لہرائے گا اور ہر سو امن کا ایسا ماحول ہوگا کہ ایک عورت تنہا اپنی سواری پر قادسیہ سے روانہ ہوگی اور بے خطر سفر کرتی ہوئی مدینہ پہنچے گی۔ دوران سفر اللہ کے سوا اسے کسی کا ڈر اپنے دل میں نہ ہوگا۔ اے عدی شاید تجھے اس دین کو قبول کرنے سے یہ احساس روک رہا ہو کہ آج حکومت و سلطنت غیر مسلموں کے قبضہ میں ہے۔ اللہ کی قسم تم عنقریب یہ خبر سنو گے کہ سرزمین بابل کے سفید محلات کو مسلمانوں نے فتح کیا ہے اور کسریٰ بن ہرمز کے خزانوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ میں نے تعجب سے دریافت کیا، کسریٰ بن ہرمز کے خزانوں پر مسلمانوں کا قبضہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مسلمان کسریٰ بن ہرمز کے خزانوں پر قابض ہو جائیں گے۔ جناب عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باتیں سن کر بہت زیادہ متاثر ہوئے اور کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت عدی رضی اللہ عنہ نے طویل عمر پائی۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ 2 نشانیاں تو پوری ہو چکی ہیں، تیسری ابھی باقی ہے۔ اللہ کی قسم وہ بھی پوری ہوگی۔ میں نے بچشم خود دیکھا کہ ایک عورت تنہا اپنی سواری پر قادسیہ سے چلی اور بلا خوف و خطر سفر کرتی ہوئی مدینہ طیبہ پہنچ گئی، اور اس لشکر میں بذات خود میں موجود تھا جس نے کسریٰ کے خزانوں کو اپنے قبضے میں لیا، اور میں حلفیہ طور پر کہتا ہوں کہ تیسری نشانی بھی یقیناً پوری ہو کر رہے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچ کر دکھایا۔ تیسری نشانی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں پوری ہو گئی۔ مسلمانوں کے پاس مال و دولت کی اس قدر فراوانی ہو گئی کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی محتاج و مفلس نہیں ملتا تھا۔ بلا شبہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، اور جناب عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی قسم بھی پوری ہو گئی۔ تو یہ ہے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کی خوبصورت داستان۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔